نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اسے بہت زیادہ عزت و تکریم سے نوازا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اس کی آمد سے پہلے اس دنیا کو سجایا جس میں اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا فرمائی، حتیٰ کہ تفریح طبع کا سامان بھی وہاں پہنچایا، اسے بے شمار اور ان گنت نعمتوں سے نوازا اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی اور پھر اسے خیر و شر کی رہنمائی دے کر نعمتوں اور صلاحیتوں کے استعمال کا مکمل طور پر اختیار دے دیا اور آخر میں یہ جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت و تکریم اور انعامات و احسانات کے مقابل اس کا احسان مند اور شکر گزار بندہ بنتا ہے یا احسان فراموش اور ناشکرہ، اس کی دی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں اور اختیارات کا صحیح اور درست استعمال کرتا ہے یا ترچھا اور ٹیڑھا، وہ اس کے مقرر کردہ فرائض و احکام کی تعمیل و بجا آوری کرتا ہے یا انکار و سرکشی، تو مجموعی طور پر یہ جاننے کے لیے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کے کرن اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب اور سوال و جواب کے لیے ایک دن مقرر فرمایا جس کا نام یوم القیامہ رکھا ہے، جسے یوم آخرت، یوم الدین، یوم الحسرہ، یوم الحساب اور دیگر کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور تمام نام اس دن کی کسی نہ کسی خصوصیت کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، مگر سب کے سب ایک ہی مقصد اور ایک ہی مرکزی نقطے کے گرد گھومتے ہیں، اور وہ ہے سوال و جواب اور حساب و کتاب۔ گزشتہ کئی جمعوں سے قیامت کے دن کے سوال و جواب کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بات قیامت کے دن کے دیگر احوال و احداث کی طرف چل نکلتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن کا ہر واقعہ، ہر مرحلہ اور ہر موقف اصل میں سوال و جواب کی ہی تشریح و تفسیر ہوتی ہے، اس کی توضیح ہوتی ہے یا اس کی سنگینی اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مگر آج
اس کی جزیات کو اور تفصیلات میں جائے بغیر سیدھا سوال و جواب پر ہی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ جمعے ہم نے جانا، بلکہ ابھی گزشتہ گفتگو میں ہم نے جانا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معزز و مکرم اور محبوب و محترم اور لاڈلی مخلوق ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آغاز آفرینش سے اس کے امتحان کا فیصلہ فرما رکھا ہے اور اس کی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اس سے سوال جواب ہوگا اور نہایت دقیق اور باریک ہوگا، حتیٰ کہ ایک ذرہ کے برابر بھی اس کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو اسے بھی سامنے لے آیا جائے گا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا اسے بھی ہم نے سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے والے ہم کافی ہیں۔ تو یہ بات حق ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور جواب دہ ہے، اور یہ جواب دہی ہر لحاظ سے برحق ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ ہی اس کا خالق و مالک ہے، محسن اور منعم ہے، اس کا حق ہے کہ وہ جس سے چاہے جب چاہے پوچھے اور سوال کرے۔ انسان اس کی ملکیت ہے اور وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے جب چاہے تصرف کر سکتا ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، باقی سب جواب دہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس کے احسانات کے نیچے سر بسر دبا ہوا ہے، وہ ایک ایک سانس کے لیے اس کا احسان مند ہے، اس کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا جسم اپنا ہے، نہ اس کی جان اپنی ہے، نہ وہ پانی اور خوراک جس کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اور نہ کھانا اس کا اپنا ہے، اور انسان اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے اور ہر دم اسی کا محتاج ہے۔ وہ اپنے مالک کے سامنے ہر لحاظ سے جواب دہ ہے اور اسے جواب دینا ہے، اور سوالات جو اس سے پوچھے جائیں گے وہ کوئی سرسری اور فرضی سے سوالات نہیں ہوں گے، بلکہ نہایت سنجیدہ اور پیچیدہ ہوں گے، متین و معتبر اور ٹھوس حقیقت پر مبنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مضبوط و محکم نظام بنا رکھا ہے، اس کے لیے کرامن کاتبین مقرر فرما رکھے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین وہ ایسے معزز کاتب ہیں کہ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیہم یکتبون،
کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ تو دو فرشتے انسان پر ہر وقت مقرر ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کے ہاں بڑے معزز اور مکرم فرشتے ہیں۔ وہ دیکھتے اور سنتے ہیں، وہ انسان کے اعمال کو جانتے ہیں، اعمال الجوارح کو بھی جانتے ہیں اور اعمال القلوب کو بھی جانتے ہیں، یعنی وہ ظاہری اعمال جو انسان کے ہاتھ اور پاؤں سے سرزد ہوتے ہیں، جو اس کی آنکھ کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے ظاہر ہوتے ہیں، جو اس سے حاصل ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو دل کے اعمال ہیں، اعمال القلوب، جیسے حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، یہ دل کے اعمال ہیں، وہ فرشتے ان اعمال کو بھی جانتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں۔ اور پھر اعمال کی ریکارڈنگ کا اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط نظام رکھا ہے کہ نیکی اور گناہ لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں۔ حالانکہ ایک ہی فرشتہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن شاید اس لیے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر فرمائے ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس فرشتے نے چونکہ وہ نیکی اور گناہ اکٹھے لکھتا ہے تو میری جو نیکی تھی وہ غلطی سے اس نے اس کو گناہ لکھ دیا۔ تو اس طرح الگ لکھنے سے جب اس کے گناہ لکھنے والا فرشتہ ہی الگ ہوگا تو اس میں غلطی کا وہ امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یوں تو ہر وہ قابل مواخذہ بات، چاہے وہ ایک ذرہ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا جب چاہے تو پوچھے گا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ مجرم لوگ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ ان کے اعمال نامے میں چھوٹی چیز بھی درج کر دی گئی ہے، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جیسے کہ فرمایا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور نامہ عمل سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم اور گناہ گار لوگ اپنی کتاب کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کے مندرجات میں سے کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی جب چاہیں جس سے چاہیں سوال کریں گے، مگر ہم یہاں قیامت کے دن کے چند بڑے بڑے سوالوں کا ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اللہ کے حضور پیشی کا وہ منظر وہ بھی ملاحظہ کرتے چلیں، اور اس کے قواعد و ضوابط جاننے کی کوشش کریں کہ وہ جو سوال جواب ہوگا، جو حساب کتاب ہوگا، وہ کس انداز سے ہوگا، اس کے کیا قواعد ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی تمام کی تمام مخلوق کو عذاب دینا چاہے تو پھر بھی وہ ظالم نہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق میں، اپنی ملکیت میں جب چاہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ کوئی اس کو روکنے ٹوکنے اور اس پر اعتراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کا حق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حق اور عدل کے ساتھ اور احسان کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، اور ذرا برابر ظلم اور ناانصافی نہ کریں گے، بلکہ اپنی طرف سے احسان کا معاملہ فرمائیں گے۔ جیسا کہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور پھر اپنے خاص فضل سے اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور ایک قاعدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی دوسرے کے جرم میں نہیں پکڑتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عدل کے ساتھ ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا معاملہ بھی ہوگا، وہ بھی حساب کتاب میں شامل ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو کوئی بدی اور گناہ لے کر کے آئے گا اس کو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا کہ اس کے قصور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوگا، رحمت کا معاملہ ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے کہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی حساب کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل و کرم اور اس کے احسان کا معاملہ ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا معاملہ، اس کا اندازہ کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر الا یہ کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے کی کوشش کرے تو وہ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایسے ہی حدیث میں بھی آتا ہے، جیسا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اعلم آخر اہل الجنة دخولا الجنہ وآخر اہل النار خروجا من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اور جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیقال تعرض علیہ صغار ذنوبہ وارفع عنہ کبرها، تو حکم دیا جائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے اعمال نامے میں سامنے رکھو اور اس کے بڑے گناہوں کو ذرا پیچھے کر دو۔ فتعرض علیہ صغار ذنوبہ، اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے۔ فیقال عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا وعملت یوم کذا وکذا کذا وکذا، اس سے پوچھا جائے گا کہ فلاں دن تم نے فلاں فلاں کام کیا اور فلاں دن تم نے فلاں فلاں کام کیا۔ فیقول نعم، کہے گا ہاں، لا یستطیع ان ینکر، وہ انکار نہیں کر پائے گا۔ وهو مشفق من کبار ذنوبہ ان تعرض علیہ، بلکہ وہ تو ان بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا جو اس پر پیش کیے جائیں گے۔ ہر آدمی کو اپنے گناہوں کا، نیکیوں کا پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہوگا ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ آ رہے ہیں سامنے، جب بڑے آئیں گے تو کیا ہوگا۔ فیقال له فإن لك بكل سیئۃ حسنہ، پھر اسے یہ خوشخبری سنائی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ چلو تمہارے ہر گناہ کے بدلے تمہیں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ فیقول ربی قد عملت اشیاء لا اراها هنا، وہ کہے گا اے میرے رب، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور کام بھی کیے ہیں جو میں یہاں نہیں دیکھ رہا، اس میرے اعمال نامے میں نظر نہیں آ رہے۔ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه،
راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں کھل گئی. تو سوال و جواب اور حساب و کتاب کے چند اصول و قواعد ہم نے جانے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو غالب ہے. اب کچھ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کا منظر بھی ملاحظہ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حساب و کتاب کا معاملہ کتنا سنگین ہے, کتنا شدید ہو سکتا ہے, اس کا اندازہ آپ اللہ کے حضور پیشی سے لگا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے, اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, یعنی ننگے بدن. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے اور تم دیکھو گے کہ گناہگار اس تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی بڑی بدی اور کوئی عمل ہماری نہیں چھوڑا مگر اس میں درج کیا ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے, اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور اس جگہ فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ إِلَىٰ كِتَابِهَا تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے پر گرا ہوا دیکھو گے. ان سے کہا جائے گا آج تم کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں حق ہی بولتی ہے, جو تم کرتے رہے ہو یہ لکھا کرتی تھی, اس میں لکھا جاتا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت اور شدید ہوگا کہ لوگ اس دن کی سختی سے گھبرا کر اور اکٹھے ہو کر جب انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ہر نبی انہیں یہی کہیں گے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده ابدا. جس نبی کے پاس جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر نبی ان کے جواب میں یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں آیا, نہ آج کے بعد اتنا غصے میں آئے گا. اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات بیمینہ. اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے مٹھی میں لے گا اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک این ملوک الارض. یہ بادشاہ تو میں ہی ہوں, آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جس دن سب لوگ ظاہر ہوں گے, اللہ سے ان کی کوئی بات پوشیدہ نہ ہوئی, اس دن پکار کر کہا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار, فقط اللہ واحد و قہار کی ہے. تو اس دن اللہ کی عدالت میں پیشی کا منظر بہت شدید ہوگا. ایک جگہ
اللہ فرماتے ہیں وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوگا کہ ایک اسے اس کے ساتھ ہانک کر لانے والا ہوگا اور ایک اس کے خلاف گواہ ہوگا، اور یوں پیش ہوں گے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ اس کے پاس ہر شخص تن تنہا الگ الگ اور فردن پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم میں ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔